کنویں کے اندھیرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ پھینک دیا، تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب سے امید تھی، اور اپنے رب سے یہ امید کا منظر آپ دیکھیں، غار سور کے بندے کو خوشی ملے تو اس وقت فوراً کیا دل کرتا ہے کہ میں کس کو جا کر بتاؤں کہ مجھے یہ خوشی ملی ہے۔ اور جب بہت زیادہ دکھ ہو، پریشانی ہو، مصیبت آ جائے تو کس سے شیئر کرنے کو اور کس سے مدد مانگنے کو بندے کا دل کرتا ہے۔ اور جب کوئی نئی چیز، اچھی چیز، پیاری چیز، خوبصورت چیز دیکھو تو زبان پر ایک دم کیا نکلتا ہے۔ اب ان تینوں چیزوں پر ہم نے غور و فکر کرنا ہے، وہ جنہیں قرآن میں سب سے زیادہ کامیاب ترین انسان قرار دیا گیا ہے، جنہیں میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے کامیاب ترین لوگ قرار دیا ہے، انہیں جب خوشی ملتی ہے تو فوراً اس خوشی کو اپنے اور اس کامیابی کو اپنے رب کی طرف نسبت کرتے ہیں، اور وہ اس وقت تواضع کرتے ہیں، انکساری کرتے ہیں، عاجزی کرتے ہیں۔ وہ یہ نہیں کہتے کہ یہ تو میرا رائٹ تھا اور یہ تو مجھے ملنا ہی ملنا تھا، یہ میرا کمال تھا، بلکہ وہ یہ کہتے ہیں کہ یہ میرے رب کا کرم ہے تو اس وجہ سے مجھے یہ چیز ملی۔ وہ اکڑتے نہیں ہیں بلکہ وہ گر جاتے ہیں، وہ سخت نہیں ہوتے بلکہ اپنے رب کی عبادت اور ریاضت میں چلے جاتے ہیں۔ وہ کہتے ہیں الحمدللہ، میری یہ کامیابی اور کامرانی میرے رب کی طرف سے ہے۔ وہ اپنے رب کی بارگاہ میں سجدہ شکر ادا کرتے ہیں، اپنے رب کی بارگاہ میں سربا سجود ہوتے ہیں۔ جب ان کی طرف کوئی مصیبت آتی ہے، کوئی آزمائش آتی ہے، کوئی پریشانی آتی ہے، وہ اللہ کی بارگاہ میں گر جاتے ہیں، سجدہ کرتے ہیں، آہوزاری کرتے ہیں، اپنے رب کو مدد کے لیے پکارتے ہیں، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، الذین اذا اصابتہم مصیبہ قالوا انا للہ و انا الیہ راجعون۔ اور وہ لوگ جب ان پر کوئی مصیبت آتی ہے تو وہ کہتے ہیں ہم اللہ ہی کے ہیں اور ہم اسی کی طرف لوٹنے والے ہیں۔ اور وہ یہ کہتے ہیں وَأُفَوِّضُ أَمْرِي إِلَى اللَّهِ، کہ میں اپنے کاموں کو اپنے رب کی سپرد کرتا ہوں۔ اور وہ حسبنا اللہ ونعم الوکیل پڑھتے ہیں، اور وہ آیہ کریمہ پڑھتے ہیں لا الہ الا انت سبحانک انی کنت من الظالمین۔ اور ان کی امید اپنے رب سے کم نہیں ہوتی۔ آپ دیکھیں کہ مچھلی کے پیٹ میں امید تھی حضرت یونس علیہ السلام کو، اور وہ ایک چھوٹا سا لکڑی کا جو باکس ہے، وہ دریائے نیل میں اکیلا جا رہا ہے، اس میں حضرت موسیٰ علیہ السلام ہے، وہاں بھی امید تھی۔ 80 سال کی عمر میں حضرت زکریہ علیہ السلام کو اولاد کی امید تھی، اور کنویں کے اندھیرے میں حضرت یوسف علیہ السلام کو جب ان کے بھائیوں نے جو ہے وہ پھینک دیا، تو اس وقت بھی حضرت یوسف علیہ السلام کو اپنے رب سے امید تھی، اور اپنے رب سے یہ امید کا منظر آپ دیکھیں، غار سور کے اندر بھی جب میرے اور آپ کے آقا مولا صلی اللہ علیہ وسلم نے حضرت ابوبکر صدیق رضی اللہ تعالیٰ عنہ کو ارشاد فرمایا، جس کا ذکر قرآن پاک میں بھی ہے، لا تحزن ان اللہ معنا، کہ ابوبکر آپ غم نہ کرو، اللہ ہمارے ساتھ ہے۔ اور یہاں تک کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، ابوبکر سنو، ان دو کے بارے میں تمہارا کیا خیال ہے جن کے ساتھ تیسرا اللہ ہے۔ تو اس غار میں بھی امید تھی، ان کی امید ختم نہیں ہوئی تھی۔ تو جب کوئی خوبصورت چیز دیکھو تو فوراً کیا خیال آتا ہے، بلکہ یہ خیال آتا ہے کہ اللہ کیسا مصور ہے، اس نے کیسی تخلیق کی۔ تو ہر حال میں چاہے خوشی ملے چاہے غمی ملے، اپنے رب کی بارگاہ میں رجوع کرنا ہے، اس کی بارگاہ میں سربا سجود ہونا ہے، اس کو شکر ادا کرنا ہے، انشاءاللہ الکریم کرم ہو جائے گا۔